السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا تنہا اکیلا خالق کائنات ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں جن اور انس کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سورہ فتح کی آخری رکوع کی کلاس رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس میں آپ کی خواب کی صداقت کے تعلق سے ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 27، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، البتہ تحقیق اللہ نے اپنے رسول کے خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی۔ اس سورہ فتح کا آغاز کا پس منظر بھی یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور آپ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچ ہوتے ہیں، وہ بھی ایک وحی کا حصہ ہے۔ وحی کے نزول کی الگ الگ کیفیت ہے، اس میں سے ایک کیفیت یہ ہے کہ گھنٹی کی گونج کی آواز کی طرح وحی آتی، کبھی جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آتے، کبھی کسی انسان کی، کسی صحابی کی شکل میں آتے، اور ایک خواب بھی نبی کی، یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے۔ تو آپ نے خواب دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ تشریف لے گئے ہیں اور آپ نے طواف کیا اور حلف کروایا۔ یہ خواب آپ نے صحابہ اکرام کو بتایا اور صحابہ اکرام تیار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہوئے، اور آپ سب تقریباً 14,000 کا یہ لوگ یا صحابہ عمرہ کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے۔ لیکن راستے میں حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر کے ایک صلح ہوئی، اور صلح کے بعد جب واپس لوٹنے لگے تو صحابہ اکرام بہت ملال میں تھے، تکلیف میں تھے کہ انہیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، اور جو یہ صلح ہوئی ہے یہ بھی انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ اور عمر فاروق نے بھی وہاں پر کہا کہ آپ نے تو خواب بھی دیکھا ہے یا رسول اللہ، اور بھی آپ نے اعتراض کیا تھا کہ ہم اگر مارے گئے تو شہید ہیں اور یہ مارے گئے تو جہنم میں جائیں گے، ہم سچ پر ہیں، ہم حق پر ہیں اور یہ باطل پر ہیں۔ اس میں سے ایک اعتراض آپ نے یہ بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خواب دیکھا ہے اور یہ انبیاء کا خواب ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 525، حضرت عمر نے عرض کی، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں لیکن کیا میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤ گے؟ خواب دیکھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اسی سال بیت اللہ جاؤ گے، کیا یہ میں نے بتایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور بیت اللہ جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے، یعنی وہ خواب اپنے وقت پر سچا ہو کر کے رہے گا، تم ضرور بیت اللہ جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عمر فاروق کو بعین ہی جواب دیا تھا، مطلب بالکل ایسا ہی جواب دیا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 2731 اور 2732 دونوں جگہ کی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے وہ صداقت پر ہے، وہ سچا ہے، لیکن یہ اس سال نہیں، یہ ایسا ہونا تھا اور یہ خواب سچ ہو کر کے رہا کہ صحابہ اکرام پوری شان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ گئے، اور آپ نے وہاں پہ عمرہ کیا، اور پھر اس کے بعد والے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے بھی تشریف لے گئے، فتح مکہ ہوا، مکہ کے فاتح ہوئے آپ۔ تو یہاں پہ فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، البتہ تحقیق اللہ نے اپنے رسول کے خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی ہے۔ جو خواب کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے خبر دی ہے وہ سچی ہے،
کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم اپنے سر مڈاتے ہوئے یعنی حلف کراتے ہوئے اور بال کتراتے ہوئے امن کی حالت میں مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے۔ کیسے داخل ہوگے؟ امن اور امان کے ساتھ داخل ہوگے، سکون اور اطمینان کے ساتھ داخل ہوگے، تم کسی سے نہ ڈرتے ہوئے وہاں پر داخل ہوگے۔ چنانچہ اللہ وہ بات جانتا تھا جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ رب العزت غیب کا بہتر جاننے والا ہے، اور غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہی رب العزت ہے۔ تو اللہ رب العزت بہتر جانتا تھا جو تم نہیں جانتے، یعنی ابھی عمرہ کرنا زیادہ بہتر ہے یا تمہارا صلح کرنا زیادہ بہتر ہے، یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا تھا۔ لہٰذا اس نے اس کے پہلے ایک فتح جلدی ہی عطا فرما دی۔ تو یہ فتح تھی جو صلح ہوئی تھی، یہ اصل میں فتح تھی، اور پچھلی کلاس میں اس کے فوائد بتائے جا چکے ہیں کہ اس سے کتنی نصرت اور کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ یہ تھی آیت نمبر 27۔ آیت نمبر 28، اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ویظہرہ علی دین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اور اس کی شہادت کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ رسول کو ہدایت دے کر کے، اور دین حق، دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو، تو یہ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے دے کر کے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اور ہدایت دے کر کے یعنی اس پر عمل کی توفیق دے کر کے، یعنی جو اس ہدایت کے قریب جانا چاہے گا، جو ہدایت کو پکڑنا چاہے گا، جو ہدایت پر عمل کرنا چاہے گا، اللہ رب العزت اسے ہدایت دے گا۔ کس چیز کی؟ اس دین پر عمل کرنے کی۔ آیت کو پھر سمجھے، اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ تو یہ دین حق کس کے لیے آیا؟ صرف اپنے لیے یا اپنے گھر کے لیے نہیں۔ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس سب ادیان پر غالب کر دے، اس دین کو سارے ادیان پر، سارے دینوں پر غالب کر دے۔ قبیلائی نظام تھا، ہر قبیلے کا اپنا ایک سسٹم تھا، اپنا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، ان کی عبادت کا طریقہ، ان کے جرم اور ان کے جرم کی سزا، یہ سب اپنے اپنے قبیلے کے مطابق ان کے قانون تھے، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، ان کا کھان پان، ان کا رہن سہن، ان کی شادی بیاہ، اور ان کے قانون کہ کس نے کیا جرم کیا تو اسے کیا سزا دی جائے۔ تو یہ ایسے بٹے ہوئے تھے قبیلوں کے اندر، یعنی ادیان کے اندر، دینوں کے اندر۔ تو ان باطل دینوں کے اوپر دین حق کو، اللہ رب العزت کے پہنچائے ہوئے دین کو غالب کر دیا جائے، اس لیے بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کو اس وجہ سے بھیجا ہے، اور اس کے لیے گواہی کے لیے اللہ ہی رب العزت کافی ہے۔ آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ رب العزت کے رسول ہے۔ اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کی صفات کو بیان کیا گیا، اور بات شروع کی گئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا، ایمان لایا تھا، وہ صحابہ ہیں۔ تو یہاں سے صحابہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ والذین معہ، یعنی اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ان کی کیا صفت ہے؟ وہ کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں نہایت مہربان۔ وہ کافروں پہ سخت ہیں سے مراد یعنی جو کفر کرتے ہیں، جنہوں نے انکار کیا اللہ رب العزت کا، اس دنیا کے بنانے اور چلانے والے کا، جس نے اس کی وحدانیت کا انکار کیا کہ وہ اکیلا ہے، اپنے رب ہونے کے اعتبار سے، اپنے مالک ہونے کے، خالق ہونے کے اعتبار سے، وہ اپنی عبادت کے اعتبار سے۔ تو جنہوں نے انکار کیا اس کے لیے وہ سخت ہے۔ سخت ہے سے مراد یہ نہیں کہ بد اخلاق ہے، بد مجاز ہیں، اکھڑ ہیں، یہ مطلب نہیں۔ سخت ہے سے مراد یہ کہ وہ اپنے ایمان میں، اپنے اصولوں میں، اپنے اخلاق میں، یعنی وہ مضبوط ہیں، وہ کسی کا اثر نہیں لیتے، وہ ایسے۔ اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، یعنی وہ کافروں کا، انکار کرنے والوں کا اثر نہیں لیتے، وہ ان کے رنگ میں نہیں رنگ ملتے۔ وہ اللہ رب العزت کا ان کے اوپر رنگ ہے، وہ ایمان کے ساتھ رہتے ہیں، اصولوں کے ساتھ رہتے ہیں، اوامر اور نواہی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اخلاق کے ساتھ رہتے ہیں، وہ مضبوط رہتے ہیں اپنے دین کے اوپر۔ تو وہ کافروں پہ سخت ہے اور آپس میں نہایت مہربان۔ اچھا دیکھیں آپ،
رحماء بینہم کہا کہ جو آپس میں بہت زیادہ مہربان ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم بہت زیادہ رہتے ہیں ان کے ساتھ بہت ساری بد اخلاقیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور بہت زیادہ ان کے ساتھ جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں تو ان کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کی یہ صفت بتائی جا رہی ہے اور مومن کی یہ صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ آپس میں بہت مہربان ہوتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں بھی بتایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 54 کے اندر، تو اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ لوگ اس سے محبت کریں گے، مطلب وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں کے حق میں سختی سے پیش آنے والے ہوں گے۔ یہ ان کی صفت بتائی کہ وہ آپس میں بہت زیادہ نرم دل، محبت کرنے والے، اور اللہ بھی ان سے محبت کرنے والا ہوگا اور وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اگر تم نے دین کی قدر نہیں کی تو اللہ ایسے لوگوں کو لے کر کے آئے گا۔ تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے صحابہ کی یہی صفت بتائی، اور یہ آپس میں کیسے نرم دل ہوتے ہیں، بخاری نے ایک روایت کو لے کر کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی باہم محبت و رحم دلی کی مثال ایک جسم کی مثال کی طرح ہے۔ ایک اگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ مومن آپس میں ایک جسم کی طرح، ایک باڈی کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر اس کا ایک حصہ شکایت محسوس کرے تو سارا جسم بخار اور بیداری کے باعث بے قرار رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک جسم کی طرح ہے، اور جسم کا کوئی حصہ شکایت محسوس کرتا ہے، یعنی جسم کا کوئی حصہ متاثر ہوتا ہے۔ اگزامپل کے طور پہ اگر اس کے پیر کے نیچے اگر کوئی زخم ہو جائے تو پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے، اور پورا جسم بخار سے تپتا ہے، اور رات اس کی بے چینی سے گزرتی ہے، یعنی وہ بیداری سے رات کو گزارتا ہے۔ یہ ایک مومن کی دوسرے مومن سے صفت بتائی گئی کہ ایک مومن، دیکھیں، جسم کا سب سے نچلا حصہ وہ اگر تکلیف محسوس کر رہا ہے تو سر بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے، یعنی ایک مومن اگر کسی کونے کے اندر ہے اور وہ اسے تکلیف پہنچتی ہے تو پورے دنیا کا یا پورے حصے، پورے جگہ کا، پورے شہر کا مومن اس سے متاثر ہوتا ہے، اس سے وہ اپنی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس کی تکلیف کو وہ محسوس کرتا ہے، اور اس کی بھی رات بیداری سے گزرتی ہے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں کہ باہر کے مومن تو بہت دور کی بات ہے، گھر کے مومن ہو، جیسے ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، اس کی تکلیف، جبکہ وہ بھی مومن ہے، ان کی تکلیف محسوس ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی تکلیف کو پہنچانے کا باعث بن جاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانے کا ہم ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ کون سی صفت ہے؟ مومن کی صفت تو یہ بتائی کہ جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، جو آخرت کا، جو نبی کا، جو کتاب کا انکار کرنے والا ہے، اس سے نفرت رکھتے ہیں، اس سے عداوت رکھتے ہیں، اور آپس میں ان کی محبت ہوتی ہے، اور جو آپس میں ہی تکلیف دے رہے ہیں وہ مومن کے کون سے حصے میں؟ جیسے ایک اور حدیث میں نبی مکرم نے قسم کھا کر کے فرمائی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ تو پڑوسی اگر ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے اگر محفوظ نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں، اور جس کے اخلاق اور کردار سے اس کے ہی گھر کے لوگ محفوظ نہ ہو، یہ کہاں سے مومن ہو جائے گا؟ اور اس بات کو تو رسول اللہ نے قسم کھا کر کے بتائی۔ تو ہمارے ہی گھر کے لوگ اگر ہم سے تکلیف میں ہیں تو ہم کہاں سے مومن ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، جو ایک جسم کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، کہ ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بخار سے تپتا ہے اور رات بھر بیدار رہتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6011 ایک اور حدیث جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے رائے متفق علیہ، اور فرمایا مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے۔ دیوار کیسی ہوتی ہے؟ ایک اینٹ کو دوسرے اینٹ سے سپورٹ ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، دشی سے اپلائی ہوئی دیوار جس کو کہتے ہیں۔ مومن کے لیے ایک دیوار کے مانند ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کے لیے مضبوطی کا باعث بنتا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کے لیے مضبوطی پیدا کرتا ہے، مضبوطی کا باعث بنتا ہے، کارن بنتا ہے۔ یہ بات بیان فرما کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو دوسرے کہ میں داخل کر کے دکھایا، یعنی اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں داخل کر کے دکھایا کہ ایسی مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے مومن کا کردار، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہوتا ہے، جو یہاں پہ صحابہ کی صفت بتائی گئی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2446، مسلم شریف حدیث نمبر 2585 آئے۔ دوسری صفت کیا بتائی؟ اور یہ صفت توراۃ اور انجیل میں بتائی گئی، جو یہاں پہ قرآن میں بھی بتائی گئی۔ تو آپس میں نہایت مہربان، تراہم رکعتاً سجدہ، آپ انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ دوسری ان کی صفت، پہلے ان کے اخلاق کا ذکر کیا گیا کہ ان کے اخلاق
اللہ رب العزت کے دین کے خلاف ذرا سا بھی نہیں جھکتے، بلکہ وہ سخت ہوتے اور آپس میں نہایت ہی رحم دل ہوتے، آپس میں ایک دوسرے سے شفقت اور محبت رکھنے والے ہوتے، اور ان کا عمل آپ انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ کیوں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے؟ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ وہ رکوع اور سجدہ کیونکہ یہ عظیم عبادت ہے، یہ توحید کا اعلان ہے۔ اگر آپ نماز کے ترجمے کے اوپر اگر غور کریں تو ہر اسٹیپ اور ہر کلمہ آپ کو توحید کا اعلان کرتا ہوا ملے گا۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد۔ ہر جملہ یا ہر آیت جو ہے آپ کو توحید کی گواہی یا توحید کا اعلان کرتے ہوئے ملے گی۔ نماز ہے وہ ایک بہت اہم رکن ہے اور سب سے عظیم عبادتوں میں سے ہے، تو آپ انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے پائیں گے۔ لیکن اس رکوع اور سجدے کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے نہیں، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ تو اس نماز کے ذریعے سے وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ وہ دنیا کے دوسرے کاموں کے اندر بھی اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جس سے میرا رب راضی ہو جائے گا، تو ان کاموں کو وہ ڈھونڈتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان کی خصوصی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے۔ ان کی خصوصی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے۔ یہ سجدے کے نشان سے کیا مراد ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 531، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، مطلب اس آیت کے متعلق کہ سجدوں کے اثر ان کے پیشانیوں پر نشان پڑ جاتے ہیں، تو علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے چہروں کے نشانی ان کے اچھے سیرت ہے۔ ان کے چہروں پہ نشانی سے مراد ان کی اچھی سیرت ہے۔ مجاہد اور کئی دیگر ائمہ تفسیر کا قول ہے کہ ان کی نشانی خشوع اور تواضع ہے۔ ان کی نشانی خشوع اور تواضع ہے۔ ان کا خشوع ان کے چہرے پہ نظر آتا ہے، ان کی سیرت ان کے چہرے پہ نظر آتی ہے، ان کی تواضع، ان کی انکساری ان کے چہرے پہ نظر آتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہودی عالم نے کہا تھا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور بھی جو دوسرے لوگ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کے کہتے تھے، اور صحابہ اکرام کا بھی چہرہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ ان کے چہرے سے ان کی معصومیت، ان کا گناہوں سے دور ہو جانا اور ان کا اخلاق ان کے چہروں سے نظر آتا تھا۔ تو اس سے صرف سجدے کا نشان جو کالا پڑ جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے، یہاں پہ جو ابن عباس نے فرمایا کہ وہ ان کے اخلاق مراد ہے، اور وہ نشان بھی ہے کیونکہ جہاں پر جو نشان اللہ رب العزت کی عبادت میں آ جاتا ہے اس کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ تو ان کی خصوصی پہچان ان کے چہرے پر سجدوں کا نشان ہے۔ ان کی یہ صفت تورات میں ہے۔ سبحان اللہ، کیا پتہ چلا؟ ان کی یہ صفت تورات میں ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نبی جب اس دنیا سے رخصت ہوتے تو آنے والے نبی کی خبر دے کر کے جاتے۔ ایک کتاب جب رخصت ہوتی، یعنی ایک کتاب جب منسوخ ہوتی، تو نئی کتاب کی خبر دے کر کے جاتی کہ اب اس کتاب کے بعد یہ کتاب آنے والی ہے، اس نبی کے بعد یہ نبی آنے والے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، الحمدللہ کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے بھی خبر دے کر کے پچھلی کتاب گئی ہے، تورات بھی اور انجیل بھی، کہ جو نبی آئیں گے وہ نبی کی صفت تو بتائی، جو قرآن آئے گا، جو کتاب آئے گی اس کتاب کی بھی صفت بتائی، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کے ساتھیوں کی بھی صفت بتائی کہ ان کے ساتھی اس صفات کے مالک ہوں گے۔ تو یہ صحابہ ہیں جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا رضی اللہ علی المؤمنین، اس آیت میں ہی گیا تھا کہ اللہ رب العزت راضی ہوا مومنوں سے، مطلب ان مومنوں سے، یہ صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، اس کا پروانہ دیا اللہ رب العزت نے۔ دوسری جگہ فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور یہاں پہ فرمایا والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھی ہیں ان کی صفت اللہ رب العزت نے، یعنی صحابہ اکرام کی یہاں پہ صفت بیان کی، جو صفت تورات اور انجیل میں بھی بیان کی گئی۔ اور انجیل میں کیا صفت بیان کی گئی؟ آپ نے فرمایا یہ تورات میں ان کی صفت تھی، اور انجیل میں ان کی صفت اس کھیتی کے مانند ہے۔ یہاں پہ صفت ہے، یہاں پہ اگزامپل نہیں دیا، صفت بتایا گیا کہ ان کی صفت ایک کھیتی کے مانند ہے، کھیتی کی طرح ہے، جس نے اپنی کوپل نکالی۔ یعنی جب آپ دیکھتے ہیں جب فصل نکلتی ہے تو ایک چھوٹی سی کوپل نکل کے اور زمین کو پھاڑتے ہوئے باہر آتی ہے، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ پورا موٹا ہو گیا۔ اب جب وہ کوپل باہر آتی ہے
تو نیچے سے وہ مضبوط ہوتا ہے، یعنی اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، اس کی پنڈلی مضبوط ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ پودا مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ صحابہ کی صفت بتائی کہ یہ توحید ان کے زندگی کے اندر آئی، ایمان ان کی زندگی کے اندر آیا، انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر یہ مضبوط ہوتے چلے گئے، اور مضبوط ان کی جڑ ہوتے چلے گئی، اور پھر اس کے اوپر یہ مضبوطی سے کھڑے ہو رہے ہیں، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑے ہو گئے، اپنے تنے پر سیدھا کھڑے ہو گئے۔ کسانوں کو خوب خوش کرتے ہیں، تو جب ایسی فصل کو کسان دیکھتا ہے کہ یہ جڑ سے مضبوط ہے اور اپنی پنڈلی سے مضبوط ہے اور یہ لہلہا رہی ہے، یعنی اب آندھی اور طوفان اسے تباہ نہیں کر سکتی، اب آندھی اور طوفان کیونکہ اس کی جڑیں ایسی مضبوط ہے، یہ اندر سے ہی ایسی مضبوطی سے نکلی ہے کہ اب آندھی اور طوفان اس کو برباد نہیں کر سکتا، تو کسان دیکھ کر کے اس فصل کو خوش ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ کر کے خوش ہوتے کہ اب ان کے اوپر آزمائش کے بڑے سے بڑے پہاڑ ٹوٹ جائیں، انہیں گھسیٹا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے مکہ سے، گھر بار ان کا چھینا جا رہا ہے، لیکن یہ توحید سے ہلنے والے نہیں، یہ آزمائش میں فیل ہونے والے نہیں، تو ان کے کسانوں کو خوش کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے کہا تاکہ ان صحابہ کرام کی وجہ سے کفار کو خوب غصہ دلائے۔ یہ ایسا اس لیے کیا کہ ان کو دیکھ کر کے کفار جو ہے وہ غصے میں آئے، وہ عداوت میں آئے، وہ نفرت میں آئے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم دل، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دل، یعنی نبی دیکھ کر کے انہیں خوش ہوں، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو دیکھ کر کے، اور دوسرے طرف کفار یعنی جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، وہ ان کو عداوت پیدا ہو۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ سے کہ کفار دیکھ کر کے ان کو عداوت ملتی ہے، یعنی وہ نفرت میں آتے ہیں، اس کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 532، تاکہ وہ ان سے کافروں کو غضبناک کرے، مطلب اللہ رب العزت نے ان کو ایمان میں ایسا مضبوط کیا، ان کو عمل میں ایسا مضبوط کیا کہ صرف یہ ہاتھ ملتے رہتے، اپنے دانت چباتے رہتے، اور لیکن یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ ان کے ایمان کی پختگی کے سامنے یہ حضرت سمیہ کی جان تو لے لیے، ان کو 2 ٹکڑے تو کر دیے، لیکن ان کی چہرے سے مسکراہٹ کو، اطمینان کو چھین نہیں سکے، ان کی خوشی کو چھین نہیں سکے، تو یہ ان کو دیکھ کر کے غضبناک ہوتے۔ اس کے تعلق سے اس آیت کریمہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک کون؟ جو 4 فیمس بڑے امام کہلاتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، حالانکہ اس دور میں اور بھی امام تھے، لیکن ان کو ایک بڑا درجہ اہل سنت والجماعت کے ہاں حاصل ہے، یعنی ہمارے نزدیک، کیونکہ یہ چاروں امام برحق تھے۔ برحق سے مراد انہوں نے چاروں نے یہ کہا کہ ہماری بات جب قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے تو انہیں چھوڑ دینا، یعنی کس کو لے لینا؟ قرآن و حدیث کو اپنا مسلک، منہج، اپنا دین بنا لینا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، اس آیت سے نتیجہ نکالا ہے کہ رافضی کافر ہے۔ رافضی کون؟ جو صحابہ اکرام کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، جو صحابہ اکرام کو برا کہتے ہیں، جو صحابہ اکرام کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کے اندر عیب نکالتے ہیں، انہیں رافضی کہتے ہیں، اور یہ کافر ہیں۔ جو حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے صحابہ اکرام سے بغض رکھتے ہیں، کیونکہ اس آیت کریمہ کے مطابق صحابہ سے بعض بغض رکھنے والے کافر کہا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں صحابہ سے بغض رکھنے والوں کو کافر کہا گیا ہے۔ علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے بھی اس استدلال میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اتفاق کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 532۔ اچھا، صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ قرآن کی روح سے تو ہم نے دیکھا کئی جگہ کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے لائے، ایک جگہ فرمایا ویسا عمل کرو جیسے صحابہ نے کیے، تب تمہارا ایمان قبول، تب تمہارا عمل قبول۔ صحابہ اکرام کے تعلق سے اللہ رب العزت نے صفات بتا دی ان آیتوں کے اندر۔ ایک جگہ فرمایا رضی اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العزت راضی ہوا مومنوں سے، یعنی ایمان والوں سے۔ ایک جگہ فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے تعلق سے اور بھی کئی حدیثیں ملتی ہیں، صرف ایک حدیث وقت کی قلت کی بنیاد پر ایک حدیث پہ میں اتفاق کرتا ہوں جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، یعنی انہیں برا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ 2 بار آپ نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نبی مکرم نے اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ
جتنا سونا بھی خرچ کر دے تو وہ ان میں سے کسی ایک کے مد یا نصف مد یعنی آدھے مد، آدھی مٹھی اجر و ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3673، مسلم شریف 2540۔ کیا پتہ چلا کہ یہ صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم انہیں گالی نہ دو، مطلب تم انہیں برا نہ کہو، تم انہیں برا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تم ایک سونے کا پہاڑ خرچ کر دو، یعنی ہم لوگ اور صحابہ کے علاوہ جو لوگ ہیں، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین اور بھی قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اگر سونے کا ایک پہاڑ خرچ کر دیں گے اور صحابہ ایک مد یعنی آدھا مٹھی یا ایک مٹھی اگر خرچ کرتے ہیں تو ان کے اجر کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اور اجر کا وزن کیوں بڑھتا ہے؟ وہ بڑھتا ہے اخلاص سے، وہ نبی کے طریقے سے، وہ ایمان سے۔ تو ان کا وہ ایمان، وہ عمل، اور ایسے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا کہ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو پوری زندگی میں جو ہمیں تکلیف اسلام کی وجہ سے ملتی ہے، پوری زندگی میں ان کی ایک دن کی تکلیف کے برابر ہماری نہیں ہو سکتی۔ ایک دن جس طریقے سے انہوں نے گزارا اس اسلام کو بچانے کے لیے اور اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، جو تکالیف انہوں نے اسلام کے لیے اٹھائی ہے، ہماری پوری زندگی کی تکلیف ان کے ایک دن کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی اگر آپ سیرت کا اس طرح سے مطالعہ کریں کہ کیسے ماحول کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا تھا۔ اور ایسے صحابہ کو جو لعن طعن کرے وہ دین کا اصل میں دشمن ہے، کیونکہ اگر صحابہ کو یہ برا بولتا ہے اور کسی نے اس بات پر یقین کر لیا تو وہ ہر حدیث کے اوپر شک کرے گا، کیونکہ صحابہ ہی راوی ہیں۔ ہر حدیث کے راوی کون ملے گا؟ صحابہ ملیں گے۔ اور صحابہ کے اوپر اگر اس نے لعن طعن کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کے اوپر اس نے نکتہ چینی کر دیا۔ اور جب وہ حدیث کے اوپر سے کسی کا ایمان اٹھ جائے گا، کسی کا یقین، دیکھیے کسی کا یقین اگر صحابہ سے اٹھ گیا، جبکہ صحابہ کے اندر کوئی نقص آپ نہیں نکال سکتے، جن کی تعریف خود خالق کائنات نے کر دی۔ اچھا، یہ صحابہ کے اوپر برائی کس بیس پر کرتے ہیں؟ یہ تاریخ کے بیس پر کرتے ہیں، ہسٹری کے۔ اب آپ بتائیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک طرف قرآن اور حدیث ہے اور ایک طرف ہسٹری ہے، آپ ہسٹری پہ ایمان لائیں گے یا قرآن حدیث پہ ایمان لائیں گے؟ کوئی بھی مومن آنکھ بند کر کے اور عقل کو بند کر کے کہے گا کہ ہم قرآن و حدیث پر ایمان لائیں گے۔ ہسٹری کس نے لکھا؟ ہسٹری تو کسی نے بھی لکھا، کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ تو یہ ہسٹری کی بنیاد پر صحابہ کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ تو اگر صحابہ سے عقیدت اٹھ گئی تو کیا ہوگا؟ صحابہ سے اگر عقیدت اٹھ جائے گی، انہیں جب انسان غلط سمجھنے لگے گا، جبکہ وہ ہے نہیں، کیونکہ اللہ نے گواہی دے دی۔ اب یہ دنیا کے جتنے بھی رائٹر ہیں اور جتنے بھی تاریخ لکھنے والے، یہ کچھ بھی لکھتے رہے، کیا اللہ سے صحیح ہو سکتے؟ ہمارا تو ایمان یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرما دیا، رسول اللہ نے جو فرما دیا، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو ہسٹری لکھنے والے کے اوپر یقین کر کے اگر صحابہ کے اوپر کسی نے شک کیا یا صحابہ کے عظمت کو کم کیا یا صحابہ پر کوئی اعتراض کیا، تو گویا کہ صحابہ ہی راوی ہیں، تو اس نے حدیث پر بھی اعتراض کر دیا۔ پھر وہ حدیث کے اوپر بھی شک کی نظر سے دیکھے گا کہ یہ فلاں کی حدیث ہے، یہ حدیث کیسی ہوگی۔ تو جب وہ حدیث پر شک کر لے گا تو دین ہی ختم ہو جائے گا۔ دین نام ہے اللہ کے کلام کا اور نبی کے فرمان کا۔ بغیر حدیث کے آپ کسی بھی عمل کو نہیں کر سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے ہو، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ حج کر سکتے، نہ زکوٰۃ دے سکتے۔ بغیر حدیث کے ہر عمل کیسے کرنا ہے وہ تو حدیث ہی بتائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بتائے گا، اور یہ فرمان صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو ایسے جو صحابہ اکرام کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کو برائی نکالتے ہیں، ان سے نفرت رکھتے ہیں یا ان سے بغض رکھتے ہیں، ایسے کو امام مالک نے اس آیت کی روح سے، اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے، اور بھی دوسرے علماء نے اس کو اپنا صحیح کہا ہے، اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 532، اس میں رافضی ایسے لوگوں کو کہا گیا اور ایسے لوگ کو فتویٰ دیا گیا کہ یہ کافر ہے، جو صحابہ اکرام کو برا سمجھتے ہیں یا بولتے ہیں، ان کے تعلق سے کہا گیا۔ اور یہ حدیث جو میں نے آپ کو بتایا، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 3673، مسلم شریف حدیث نمبر 2540۔ آگے آئیں، ہم اب کی طرف واپس آتے ہیں، آیت نمبر 29-29 سورہ فتح کی آخر آیت۔ اور انجیل میں ان کا ذکر کیا گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا، کسانوں کو خوش کرتا ہے۔ اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ ان صحابہ اکرام کی وجہ سے کفار کو خوب غصہ دلائے، مطلب صحابہ کو ایسا مضبوط اپنے ایمان و عمل میں اس لیے کر دیا کہ ان کو دیکھ کر کے کفار جو ہے وہ غصے میں آئے۔
اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے، مطلب لوگوں کے بیچ میں سے جن لوگوں نے ایمان لایا تھا صحابہ کرام، اور انہوں نے نیک عمل کیے، ایمان بھی لائے، دوسرا انہوں نے نیک عمل کیے، مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا ہے بہت بڑے اجر کا، اور ان کے لیے مغفرت کا یعنی جنت کا، اور ان کے گناہوں کی معافی کا۔ یہاں پر اللہ کے فضل سے سورہ فتح اپنے اختتام کو پہنچی۔ آج کی کلاس کا خلاصہ، رکوع نمبر 12 کا خلاصہ ہے مقصد زندگی، آیت نمبر 28 سورہ فتح میں ہم کو مقصد زندگی ملا اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ سچ کر دکھایا، حق کے ساتھ سچ کر دکھایا، جیسے آپ نے دیکھا فتح مکہ ہوئی، اور اس کے بعد بھی کس طریقے سے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، آیت نمبر 27 کی روشنی میں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، ہدایت اور دین حق کے ساتھ اللہ رب العزت نے بھیجا، یعنی آسمانی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، آیت نمبر 28 کی روشنی میں۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرنا چاہتا ہے۔ تیسری بات کیا پتہ چلی؟ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرنا چاہتا ہے، اور صحابہ اکرام کے دور میں ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے دین کو غالب کر دیا گیا تھا اللہ رب العزت کے حکم سے، آیت نمبر 28 کی روشنی میں۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، کوئی گواہ رہے نہ رہے، اللہ رب العزت اس دین کے لیے گواہ کافی ہے، آیت نمبر 28 کی روشنی میں۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ مومنوں سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہے، مومنوں سے ہے یہ وعدہ بڑے اجر کا اور مغفرت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کرنے والوں کے لیے سخت رہنا سکھایا، جو کفر کرتا ہے اس کے ساتھ سخت رہنا سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں رحم کرنا سکھایا، آپس کے اندر رحم محبت یعنی کرنا سکھایا۔ یہ آیت نمبر 29 سورہ فتح آیت نمبر 29 کا۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فضل کی طلب میں رہنا سکھایا، اللہ کی فضل کی طلب میں رہنا، طلب ہونا چاہیے کہ ہم ایسا کون سا کام کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، آیت نمبر 29 کے اندر ہی تھا یہ بھی۔ چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب سکھائی، آیت نمبر 29 کی روشنی میں۔ انجام، ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے، آیت نمبر 29 کی روشنی میں۔ کامیاب لوگوں کے رویے، کفر کرنے والوں کے لیے سختی کرنا، یعنی ان کے طریقے، ان کی چیزوں کو اپنے اندر نہ لے کر کے آنا، اپنے اصولوں کے اندر، اپنے دین کے اندر سخت رہنا۔ آپس میں رحم دل رہنا، یہ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں کہ وہ آپس میں محبت کے ساتھ اور رحم دلی کے ساتھ رہتے ہیں۔ رکوع کرنا، یہ بھی آیت نمبر 29 کی روشنی میں تھے یہ تینوں پوائنٹس۔ کامیاب لوگوں کے رویے میں چوتھا، سجدہ کرنا، آیت نمبر 29۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ کے فضل کی طلب میں رہنا، اللہ کی فضل کی طلب یعنی ایسے عمل کو ڈھونڈتے رہنا اور کرتے رہنا جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، آیت نمبر 29 کی روشنی میں۔ چھٹواں، کامیاب لوگ رویے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے طلب میں رہنا۔ ساتواں، ایمان لانا، آیت نمبر 29 کی روشنی میں ایمان لانا۔ آٹھواں، نیک عمل کرنا، آیت نمبر 29، نیک عمل کرنا۔ آؤ کچھ کر لیں۔ آج کی کلاس میں ہمیں کیا عزم کرنا چاہیے ان آیتوں کے روشنی میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ساتھی بننے کے لیے ان کی مشن کو اپنا مشن بنانا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ شرک اور کفر، ظلم اس دنیا سے ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ کیا کلاس کے دوران ہمارے ذہن میں یہ بات آئی، کیا میں نے کفر کرنے والوں کے لیے سخت رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے آپس میں رحم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب مجھے آپس میں جو مومن ہے اس کے ساتھ میں رحم کرنا ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل کی طلب میں رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا اللہ کے فضل کی طلب میں، یعنی اب میں ایسے کام کو اور ایسے عمل کو ڈھونڈوں گا جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ کیا میں نے ایسا ارادہ کر لیا ہے؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی خالق مالک تو توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، مومن بنا کر کے، مسلم بنا کر کے ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم
اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔